لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. صدق الله العظيم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين، پس کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جو کافر ہیں آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں. قبلک مہطعین، آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں. عن الیمین وعن الشمال، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے. عزین، گروہ در گروہ. ایتمعو، کیا امید رکھتا ہے. کل امرئ منہم، ان میں سے ہر آدمی، کہ داخل کیا جائے اس کو نعمتوں کے باغ میں. کلا، ہرگز نہیں. انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے ان کو، مما، اس چیز سے، یعلمون، جس کو جانتے ہیں. فلا اقسم، پس میں قسم کھاتا ہوں. یہاں پر لا جو ہے زائدہ ہے. فلا اقسم، پس میں قسم کھاتا ہوں. برب المشارق والمغارب، مشرق کے رب کی اور مغربوں کے رب کی. انا لقادرون، مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی. انا لقادرون، بے شک ہم کہیں قادر ہیں. علی ان نبدل خیرا منہم، کس بات پر قادر ہیں؟ کہ اس بات پر قادر ہیں کہ بدل دیں ہم ان سے بہتر سے. وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہے ہم عاجز. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فذرهم، پس آپ چھوڑ دیں ان کو. یخوضوا، بہودہ باتوں میں کیا کریں؟ یخوضوا، گھسے رہیں. ویلعبوا، اور کھیل میں لگے رہیں. حتی یلاقوا یومهم الذی کانوا یوعدون، یہاں تک کہ وہ ملیں یومہم، اپنے اس دن سے، الذی یوعدون، جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الى نصب یوفضون. یوم یخرجون، خرج یخرجون سے، جس دن وہ نکلیں گے. من الاجداث، اجداث مانا ہے قبروں سے. سراعن، بڑی تیزی سے. کأنہم، گویا کہ او، الى نصب یوفضون، اپنے نشانوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں. خاشعۃ ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گی نگاہیں ان کی. ترحقہم ذلہ، چھائی ہوگی ان پر ذلت. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہے جس دن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا. جی. فما للذین کفروا قبلک مہطعین، فما للذین کفروا، کیا ہو گیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، جو کافر ہیں. قبلک مہطعین، آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بیان کرتے، قرآن مقدس پڑھتے،
تو وہاں پر کفار جو ہے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آتے، دائیں طرف سے بھی دوڑتے آتے، بائیں طرف سے دوڑتے آتے. وہ یہ ناواقف ہوتے تھے کہ بھائی کیا کہتے ہیں، وہ خیال کر کے آتے تھے کہ دیکھتے ہیں. جو ناواقف ہوتے تھے اس لیے آتے تھے کہ دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. اور جو بدماش قسم کے لوگ ہوتے تھے، شریر قسم کے لوگ ہوتے تھے، وہ اس لیے آتے تھے کہ ہمیں اس کے بیان سے اعتراض کرنے کا کوئی موقع مل جائے، کوئی موقع تلاش کرتے تھے. تو فرمایا کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جو کفر پر قائم ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں آپ کی طرف سے، آپ کی طرف دائیں طرف سے، وان شمالی بائیں طرف سے، عزین گروہ در گروہ. عزین جو ہے عزہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے گروہ، ٹولہ، جماعت، کمیونٹی. جمہور مفسرین کرام جو ہے یہی تفسیر کرتے ہیں. اور حافظ ابن کثیر، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے، جو بڑے ہی چوٹی کے مفسر ہیں، تقریباً 2 لاکھ تفسیریں لکھی گئی ہیں دنیا میں. 2 لاکھ تفسیروں میں جو چوٹی کے مفسرین ہیں ان میں سے 3 مفسرین کا نام آتا ہے، ان میں سے ایک نام حافظ ابن کثیر یعنی علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کے تفسیر کا نام بھی آتا ہے. تو بڑے مفسر ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر بھی صحیح ہے، لیکن اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ جس وقت آپ انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرماتے تھے تو بڑے شوق کے ساتھ سنتے تھے. آدم علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ. لیکن جب توحید کا مسئلہ بیان فرماتے، شرک کی تردید کرتے، قیامت کا مسئلہ بیان فرماتے تو اٹھ کر بھاگ جاتے تھے، کیونکہ ان کے ان مسئلوں میں اس مسئلے سے ان کو سخت نفرت تھی. وہ توحید کے قائل نہیں تھے، توحید سے دور بھاگتے تھے. تو حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی اس طرح ہوگا کہ کیا ہو گیا ہے ان کافروں کو کہ آپ کے پاس آتے ہیں، پھر دائیں بائیں بھاگتے ہیں گروہ در گروہ. مشرکین مکہ اولن تو قیامت کا، حشر نشر کا اور برزخ کا، جنت تو جہنم کے ہی قائل تھے. اور یہ بھی کرو اگر قیامت آ بھی گئی، حشر نشر ہو بھی گیا، تو بھی وہاں کیا میں بھی ہم نمبر لے جائیں گے، جنت میں رہیں گے. کہا کہ یہ آیت نمبر 30 اللہ نقل فرماتے وما اظن الساعة قائمہ، اور میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے. وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم گمان نہیں کرتا کہ میں قیامت قائم ہونے والی ہے. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف تو پاؤں گا میں بہتر اس سے وہاں پلٹنے کی جگہ. یہاں ہمیں رب تعالیٰ نے سب کچھ دیا، مال و اولاد بھی، وہاں بھی کیا اللہ ہم کو سب کچھ دے گا. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح چودراہٹ ہماری دنیا میں جمی ہوئی ہے، مال و دولت اور اسباب کے سامان ہمارے پاس دنیا میں اللہ نے بھر دیا ہے، تو ہم کو آخرت میں بھی اسی طرح اللہ ہم کو نوازے گا. یہ غریب، فقیر، مسکین اور بے بس اور لاچار لوگ جیسے دنیا میں دوسرے کے محتاج رہتے ہیں، غریب و فقیر رہتے ہیں اور ان کی بس نہیں چلتی، ویسے ہی وہاں بھی ان کی بس نہیں چلے گی. یہ ان کا نظریہ تھا. دیکھیے یہاں پر ایک نقطہ اور بھی سامنے آتا ہے، جیسے کہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کفار جو ہے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات سنتے تھے، صالح علیہ السلام وغیرہ کے، تو وہ ان واقعات کو سنتے تھے بڑی دلچسپی سے. آج ہماری قوم کی حالت بھی کچھ ایسی ہو گئی ہے. آپ قوم کو اچھی باتیں سنائیے جو ان کو دل سے لگتی ہو تو ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ دیجئے فلاں چیز جائز نہیں ہے، انٹرسٹ حرام ہے، اور میوزک جائز نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو پھر بہت سے لوگوں کو ایسے جو ہمارے نئی جنریشن آ رہی ہے اور جن کے دل و دماغ میں یہ بھر دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے علماء اکرام یا قرآن و حدیث یہ پرانی چیزیں ہو گئی ہیں، ان چیزوں سے جان چھڑانی چاہیے، یہ تم کو جو ہے 1400 سال پہلے لے جاتے ہیں، نیا دور ہے، نئی بات ہے، نیا زمانہ ہے، نئی اڑان ہے. تو یہ لوگ اسی طرح سمجھتے ہیں اور اس باتوں کو سننا گوارا نہیں کرتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے من کی بات ہو. شریعت بھی انسان من کے مطابق مانتا ہے. اچھا، کورونا وائرس کا جب ہنگامہ ہوا تو علماء اکرام کا ایک فتویٰ آیا. فتویٰ یہ آیا کہ نماز دوری بنا کر پڑھیں، مسافے سے پرہیز کریں. تو بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ لوگ زبردستی مسافہ کرتے ہیں اور بولتے تھے کہ آپ کے پاس ایمان ہی نہیں ہے،
آپ کا ایمان کمزور ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ من کے مطابق عمل کرنا. بھائی ہمارے علماء کرام قرآن مقدس میں اللہ نے کہا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ، کہ تم اللہ رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت کرو. جب اللہ رسول اب کا سلسلہ بند ہو گیا، رسول کا اللہ نے سلسلہ بند کر دیا، تو اب اس کے بعد علماء کرام کو اللہ نے ان کا وارث بنایا ہے، جو مجتہدین ہیں، جو وقت کے فقہا محدثین ہیں، اور جو ہمارے اکابرین ہیں. اگر وہ کسی بات پر فیصلہ کرتے ہیں اور جمہور کا یہ فیصلہ ہوتا ہے، اس پر فتویٰ آتا ہے، تو ہم عوام کو اس پر بغیر چوچرا کیے عمل کرنا ضروری ہے. کیونکہ نہ ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو سمجھ سکتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ ہم اتنی صلاحیت ہمارے پاس ہے. اس لیے جب تک آدمی مجتہد نہ ہو، اس کو چاہیے کہ اپنی باتوں پہ نہ آڑے، بلکہ کسی اکابر سے جو بات سنے اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے. بہرحال تو یہ بات آ رہی تھی کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ سب قصے کہانی تو ٹھیک ہے، لیکن آخرت کی بات اور جہنم اور جنت کی بات اور توحید کی باتیں نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے آگے، ان کو کہتے ہیں، ان کو جواب دیتے اللہ تعالیٰ، جیسے وہ کہتے تھے کہ بھائی جیسے دنیا میں اللہ نے ہم کو نوازا ہے، آخرت میں اللہ نوازے گا. تو اللہ جواب دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایطمع کل امرئ منہم، کیا امید رکھتا ہے ہر آدمی ان میں سے، ان یدخل جنت نعیم، کہ کیا داخل کیا جائے گا اس کو نعمتوں کے باغ میں. اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، کبھی نہیں، نیبر، کبھی نہیں. یہ ان کا قیاس باطل ہے کہ یہاں ہمیں سب کچھ ملا ہے تو وہاں بھی ملے گا. دنیا کا ضابطہ، دنیا کا اصول، دنیا کا سسٹم الگ ہے، اور آخرت کا سسٹم بالکل الگ ہے. دنیا میں دولت ان کو بھی ملتی ہے جو رب تعالیٰ کے باغی ہیں، اور ان کو بھی ملتی ہے جو رب تعالیٰ کے پیارے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے کفار کے لیے جنت کے مانند ہے، وہ یہیں عیش و آرام کر لیں گے، پھر ان کے پاس عیش و آرام کا موقع نہیں ملے گا. لیکن جو ایمان والے ہیں ان کے لیے یہ قید خانہ ہے. یہاں پر سب کچھ ہو تب بھی انسان کو اپنے نفسانی خواہشات کی تابعداری نہیں کرنی ہے، شریعت کی تابعداری کرنی ہے. دولت بھری ہوئی ہے، سب دولت کا بھرمار ہے، سارے اسباب موجود ہیں، اس کے باوجود انسان وہی کر سکتا ہے جو اللہ رسول نے ہم کو اجازت دی ہے، قرآن و حدیث سے ہم کو اجازت ملی ہے، اسی کو کر سکتے ہیں. ابھی ہم نے پڑھا کہ غیر جگہوں پر اپنے جسم کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ شریعت کا ماننا ہے. تو جو شریعت کو مانے گا اس کے پاس تمام اسباب موجود ہونے کے باوجود اس کے لیے کچھ بندشیں رہیں گی، کچھ ایسی چیزیں رہیں گی جس کو اس کو مان کر چلنا پڑے گا. لیکن جو غیر ہیں، جن کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی نہ ان کے پاس کوئی قانون ماننا ہے، نہ ان کے لیے کوئی رکاوٹ ہے. وہ اپنی زندگی یہی گزار لے، پھر اس کے بعد تو سزا ہی سزا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہوں ان میں کا کہ ان یدخل جنت نعیم، کہ کیا وہ جنت نعمتوں والے جنت میں داخل ہو جائے. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کا معاملہ الگ الگ ہے. اور اچھا، مال و دولت اگر اللہ کی رضا کی دلیل ہوتی نا، تو قارون سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا. قارون کو اللہ نے خزانہ اتنا دیا تھا، اللہ اس سے راضی ہوتا. لیکن وہ بدبخت اللہ تعالیٰ کا مغضوب بنا اور زمین میں دھسا دیا گیا. بہرحال آپ علیہ السلام سے، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر غربت سے اللہ ناراض ہوتا، اگر غربت سے اللہ ناراض ہوتا اور غربت اللہ کے نزدیک بری چیز ہوتی، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ تعالیٰ بڑے ناراض ہوتے. کیوں؟ آپ کے گھر میں 2 2 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے، چولہوں میں آگ نہیں لگتی تھی، پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتا تھا. آپ کے ایک چھوٹا سا کمرہ حجرہ مبارک ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے بار بار دیکھنا اس کو. تو اس گھر میں چراغ روشنی کرنے کے لیے چراغ نہیں ہوتا تھا. نماز تہجد میں آپ علیہ السلام اٹھتے تو اندھیرے میں پڑھ لیتے تھے. آپ علیہ السلام میں ایک لکڑی کا پیالہ تھا اور ایک مٹی کا پیالہ ہوتا تھا. یہ کل سامان تھا آپ کا، یہ کل کائنات. لہذا مال و دولت کا ہونا اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کی دلیل نہیں ہے. دین ایمان اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل ہے. ہاں، مال بھی پسندیدہ چیز ہے. اگر مال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو اس کے ان جگہوں پہ استعمال کیجیے جو اللہ کی رضا والی جگہ ہے. تو فرمایا کہ کیا طمع کرتا ہے ان میں سے ہر آدمی کو اس کو داخل کیا جائے نعمتوں والے باغ میں. کلا، ہرگز نہیں. انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم ان کو پیدا کیا ہے، ہم نے اس چیز سے جس کو وہ جانتے ہیں، یعنی حقیر نطفے اور قطرے سے پیدا کیا. محدث کبیر امام العصر
سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی خلقت، انسان کی پیدائش، انسان کی کریشن بڑی عجیب ہے۔ حقیر قطرے کو دیکھو، پھر اچھے بھلے انسان کو دیکھو، کیا کوئی جوڑ ہے؟ وہ قطرہ خارج میں ہوا تو انسان اس سے نفرت کرتا ہے، اور اس سے بنا ہوا انسان پیارا لگتا ہے۔ اس کا انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ روزمرہ انسان پیدا ہو رہے ہیں۔ واقعی تعجب ہے اللہ رب العزت کا کیا نظام ہے، جس چیز سے انسان بظاہر نفرت کر رہا ہے، گھن کر رہا ہے، اسی سے بنا ہوا انسان پیارا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی کاریگری کا بہترین مثال ہے۔ انسان اگر اس پہ غور کرے تو اللہ کے قدرت اور اللہ کے عظمت کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ کہتے ہیں کہ کلا ہرگز انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اس چیز جس کو جانتے ہیں، یعنی حقیر نطفے سے پیدا کیا جس کی کوئی حیثیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ بہرحال اب آگے ہے کیا بولتے اس کو، کیا ہے، فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، اللہ کہتے ہیں سو میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، بے شک ہم کیا ہیں، اس پر قادر ہیں۔ مشرق اور مغرب کیا ہے؟ قرآن کریم میں 3 طرح کا لفظ آئے ہیں۔ مفرد لفظ بھی آیا ہے رب المشرق والمغرب سورہ مزمل میں، اور تثنیہ، مفرد کا مطلب کیا بولتے ہیں اس کو انگلش میں، سنگولر، ٹھیک ہے، اور تثنیہ بھی آیا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی جان لیجئے کہ انگلش کا دامن اتنا چھوٹا ہے کہ سنگولر یا پلورل یہی ہوتا ہے نا، دو ہی ہوتا ہے نا، جی، یعنی جمع تثنیہ کا کوئی گنجائش نہیں ہے انگلش میں۔ عربی کا کمال یہ ہے کہ ایک کے لیے الگ، دو کے لیے الگ، 3 کے لیے الگ، تو اللہ نے تثنیہ استعمال کی۔ سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین، اور یہاں پر ہم نے آج پڑھا رب المشارق والمغارب، تو جہاں تثنیہ کے ساتھ آیا ہے وہاں گرمیوں کی مشرق اور سردیوں کی مشرق مراد ہے، ٹھیک ہے، گرمیوں کی مغرب اور سردیوں کی مغرب مراد ہے۔ دسمبر کے مہینے میں سورج وہاں سے چڑھتا ہے اور چلتے چلتے ماہ جون میں وہاں پہنچ جاتا ہے، یعنی سمجھ لیجیے کہ ایک طرف سے اٹھتا ہے اور ایک طرف پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح اس کے مقابلے میں گرمیوں کی مغرب اور سردیوں کے مغرب ہے، اور جہاں پر جمع کا صیغہ ہے، بہو بچن ہے، وہاں ہر دن کا مشرق مراد ہے اور ہر دن کا مغرب مراد ہے۔ روزانہ سورج نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور نئی جگہ پر ڈوبتا ہے، سن سیٹ اور سن رائز۔ سورج چونکہ ہم سے کروڑوں میل دور ہے، اس لیے عام طور سے مفسرین نام سمجھاتے ہیں کہ آج سورج مان لیجئے کہ اپنے انڈیا کے ویسٹ بنگال سے کہیں سے طلوع ہوا، اور کل ہو کر ویسٹ بنگال کے ایک دم آخری سرے جو ہمارا آسام سے ملتا اس سے طلوع ہوتا ہے، اور غروب ہوا تھا وہ جا کر کشمیر میں، پھر کشمیر کے کل ہو کر کشمیر کے کسی اور جگہ پر جا کر غروب ہوا۔ تو یہ بنانا چاہتے ہیں کہ الگ الگ جگہوں سے طلوع اور غروب ہوتا ہے، اس طرح سے فرمایا جہاں پہ جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی، انا لقادرون، بے شک ہم قادر ہیں، کس بات پر، علی ان نبدل خیرا منہم، اس بات پر کہ بدل دے ہم اس سے بہتر، یعنی ان کو ختم کر کے نئی مخلوق لائیں گے جو ان سے بہتر ہوں، فرشتوں جیسی مخلوق لے آئیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اور بھی کئی جگہوں پر فرمایا کہ اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو ہم ان کو بدل دیں گے، اور یہ دوسری قوم لائیں گے جو ان جیسے نہیں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے یہاں پر دیا، فرشتوں کو نہیں رہنے دیا، کیونکہ مکلف مخلوق کو لائے
تاکہ دیکھ لے اللہ پاک کیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کون ہے جو میری مانتا ہے، کون ہے جو میری نہیں مانتا ہے، کون ہے جو میرے اوپر ایمان لاتا ہے، کون ہے جو ایمان نہیں لاتا ہے، کیونکہ امتحان اسی وقت ہوگا جب دو طرح کے لوگ ہوں گے اس میں۔ ایک جگہ سورہ ملک میں اللہ فرمایا لیا بلواکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمایا تمہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، تو فرمایا کہ ہم قادر ہیں اس بات پر کہ تبدیل کر دیں ان سے بہتر، وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ مسبوق مطلب ہے پیچھے رہ جانے والے کو کہتے ہیں۔ نماز میں مسبوق اسے کہتے ہیں جس کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہو۔ مسبوق ایک ہوتا ہے بھائی امام ہے مقتدی ہے، اور پھر ایک مسبوق ہوتا ہے، تو مسبوق اس کو بولتے ہیں جس کی کچھ نمازیں کیا ہوئی چھوٹ گئی ہو۔ اور مدرک اسے کہتے ہیں جو اول سے آخر تک جماعت میں شریک ہو۔ جو مقتدی کی کئی قسمیں ہیں، ایک مقتدی ہے جو مدرک ہے، جو اول سے آخر تک نماز پڑھا ہے امام کے ساتھ میں۔ مسبوق ہوا ہے جس کی کچھ نمازیں رہ گئی ہو۔ تو اسی طرح دوڑ میں جو پیچھے رہ جاتا ہے اس کو مسبوق بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کمزور ہوتا ہے، اور جو آگے نکل جاتا ہے طاقتور ہوتا ہے اس کو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو سابق کہتے ہیں، آگے نکل جانے والا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے مسبوق یعنی ہم جو ہے عاجز نہیں ہیں اس بات سے کہ ہم ان کے جگہ پر کسی اور کو بدل دیں۔ فذرہم، اے نبی علیہ السلام پس آپ ان کو چھوڑ دیں، یخوضوا ویلعبوا، بےہودہ باتوں میں گھسے رہیں، برائیوں میں مشغول رہیں، اور کھیل تماشے میں لگے رہیں، جو کرتے ہیں کرنے دیں، حتی یلاقوا، یہاں تک کہ وہ ملیں گے، یومہم الذی یوعدون، اپنے اس دن سے جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کا دن کا۔ قیامت میں ان سے ملاقات ہوگی، پھر عدالت قائم ہوگی، عدالت میں وہ پیش ہوں گے، پھر ان کا حساب کر دیا جائے گا۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، کہتے ہیں کہ جس دن وہ نکلیں گے اپنے قبروں سے دوڑتے ہوئے، کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ اپنے نشانوں کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں۔ بعض مفسرین نے معنی کیا ہے کہ وہ اپنے بتوں کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں۔ نصب یہ نصاب کی جمع ہے، اس طرح کتب کتاب کی جمع ہے، اور نصب بت کو بھی کہتے ہیں اور نصب نشان کو بھی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بت پرست لوگ جو ہے بتوں طرف دوڑ کے جاتے تھے، اور پہلے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے تھے، اور جو پہلے ہاتھ لگاتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ بخشا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پہنچیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گی نگاہیں ان کی۔ قریش مکہ اور یہود و نصارہ مردوں کو قبروں میں دفن کرتے تھے، ان کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ جب نکلیں گے قبروں سے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کو قبروں میں دفن نہیں کیا جاتا ان کی پیشی نہیں ہوگی۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں چلیے جو لوگ قبروں میں دفن کیے وہ قبروں سے نکلے ہیں، قرآن میں تو قبر کا ذکر ہے۔ جو دریا میں ڈوب گئے، دریا میں بہ گئے، انہوں نے آگ سے اپنے آپ کو جلا لیا، ان کو راکھ کر دیا گیا، ان کو جو ہے کسی اور ذریعے سے ان کو ختم کر دیا گیا، ان کا کیا ہوگا؟ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ انسان گل سڑ کر یا کہیں جل خاک ہو جو بھی ہو گیا ہو، وہ جہاں اس کی خاک پہنچ گی اللہ اس کو وہاں سے جمع کریں گے اور سب کو وہاں پر کیا کریں گے؟ اکٹھا کریں گے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے اور مسلم شریف میں روایت ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے گناہوں کی وجہ سے اپنے نفس پر بڑی زیادتی کی، بہت گناہ کیا اس نے۔ وہ آدمی کیا تھا؟ کفن چور تھا، کفن چوری کر کے اپنے گھر کا سلسلہ چلاتا تھا، پھر محنت مزدوری شروع کر دی اور اس نے بڑی دولت کمائی، بڑا مالدار ہو گیا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر میرے راکھ کو خوب پیس کر ہوا میں اڑا دینا۔ بخدا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر تنگی کی تو مجھے ایسی سزا دے گا جو اور کسی کو نہیں دی۔ جب اس کی وفات ہوئی تو اس کے بیٹوں نے یہی کارروائی کی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے تمام ذرات کو جمع کر دے، سو اس نے ایسا ہی کیا۔ جب جمع کر دیا گیا تو فرمایا کہ یہ کارروائی تو نے کیوں کی؟ اس نے کہا تیرے ڈر سے، اے میرے پروردگار، میں نے تیرے ڈر سے یہ کیا، میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ میں تو بہت غلطی کیا ہوں، میں تو چوری کرتا تھا، تو مجھے بہت سخت سزا دے گا، تو میں نے تیرے ڈر سے میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ تو مجھے جلا کر بالکل میری راہ کو بکھیر دینا۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میری راکھ کا آدھا حصہ خشکی میں یعنی سوکھے میں اڑا دینا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ رب تعالیٰ قدر مطلق ہے، اس کے لیے کوئی حکم کام کوئی مشکل نہیں، مردے جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے کہا ہے اپنے قدرت سے اس کو جمع کر دیں گے۔ تو یہ یہاں پر جو ہے جو ملحدین انکار کرتے ہیں کہ اللہ صرف انہی لوگوں کو جمع جو قبروں میں دفن ہوتے ہیں، باقی لوگ نہیں بچ جائیں گے، یہ ان کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں چاہیں گے جس کو جمع کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ترحقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ جب آدمی شرمندہ ہوتا ہے تو فطری طور پر اپنی نگاہیں پست کر لیتا ہے، ان پر ذلت طاری ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہے جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ قیامت آئے گی، نیکی بدی کا بدلہ ملے گا، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت پر اور آخرت کے حساب کتاب پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی اعتبار سے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔